آج ہم جماعت کے ساتھ شامل ہونے کا طریقہ سیکھیں گے۔ مسجد میں آتے ہیں اور جماعت کھڑی ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ پہلی رکعت امام صاحب پڑھ رہا ہے یا دوسری پڑھ رہا ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے، تو اس میں آپ کس طرح شامل ہوں گے وہ طریقہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ جب جماعت کے ساتھ شامل ہوں تو آپ نیت کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اگر امام رکوع کے اندر ہے تو ہاتھ باندھ کر رکوع کے اندر چلے جائیں تو وہ رکعت آپ کو مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کے علاوہ قیام کی حالت میں آپ امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اب آپ نے امام کے ساتھ اپنی نماز پڑھنی ہے، اور جب آپ آخری رکعت امام کے ساتھ پڑھیں تو اپنی رکعتوں کے اوپر نظر ثانی کر لیں کہ میں نے امام کے ساتھ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اگر 3 رکعتیں پڑھی ہیں تو گویا آپ کی ایک رکعت جو ہے وہ امام کے ساتھ آپ نے 3 پڑھ لی ہیں اور ایک آپ کی بقایا ہے، تو وہ ایک رکعت اس طرح پڑھیں گے کہ جب امام دوسری طرف سلام پھیرے تو آپ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ قیام کے اندر سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھیں، پھر تعوذ، تسمیہ، پھر الحمد شریف، پھر اس کے بعد سورت پڑھیں، اور سورت پڑھنے کے بعد پھر رکوع، پھر اسی طرح باقی رکعت جو ہے اپنی ادا کر کے اتحیات بیٹھیں، اور اتحیات بیٹھ کر آپ اپنا سلام پھیر لیں، تو آپ کی جو ایک رکعت رہ گئی تھی اب وہ آپ کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کا آپ کو ثواب مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی 2 رکعتیں رہ جائیں، وہ آ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے، اور شامل ہونے کے بعد اپنی رکعتیں امام کے ساتھ ادا کر لے۔ جب امام کے ساتھ اس کی رکعتیں 2 ادا ہو جائیں اور پھر وہ امام دوسری طرف سلام پھیرے تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اور کھڑا ہونے کے بعد جو اس کی پہلی رکعت ہو اکیلے پڑھنے میں، تو پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم، پھر جو ہے اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر الحمد شریف کے بعد پھر سورت۔ اب سورت پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنی ایک رکعت جو ہے اس کو مکمل کر لی ہے، اب دوسری رکعت اسی طرح وہ اپنی مکمل کرے گا، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد پھر سورت پڑھے گا، اور سورت پڑھنے کے بعد اس کی اب یہ 2 رکعتیں جو امام سے رہ گئی تھیں اب وہ مکمل ہو گئیں، کیونکہ جو اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہیں وہ آمین تک یعنی الحمد سے لے کر آمین تک پڑھی جاتی ہے، جس سے ہم اپنی جو حالت کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ یہ خالی رکھتے ہیں، اور اب اس نے جو علیحدہ پڑھنی ہے تو وہ بھری ہوئی رکعتیں پڑھنی ہے، پر رکعتیں پڑھنی ہیں، تو اس میں جو ہے پہلی رکعت ثنا سے شروع کرنی ہے، پھر دوسری رکعت کے اندر الحمد سے، اور پھر سورت بھی اس کے اندر دونوں کے اندر سورت بھی پڑھنی ہے۔ اب یہ 2 رکعتیں امام کے ساتھ آپ کی ہو گئیں، اور 2 رکعتیں امام کے بغیر ہوئیں، تو آپ کی 2 رکعتیں جو ہے اب یہ نماز آپ کی مکمل ہو گئی۔ اسی طرح اگر آپ کی 3 رکعتیں امام سے رہ گئیں تو آپ آئے اور آپ نے ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی، ابھی 3 رکعتیں آپ کی رہتی ہیں، تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام دوسری طرف سلام پھیرے تو آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد یعنی سبحانک اللہم، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ کے بعد الحمد شریف کے بعد پھر آپ سورت پڑھیں، سورت کے بعد آپ رکوع اور سجود کرنے کے بعد آپ کی ایک رکعت جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی۔ اب آپ نے ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے اور ایک ابھی جو ہے آپ نے ادا کر لی ہے، تو 2 رکعتوں کے بعد اب اتحیات بیٹھیں، اتحیات بیٹھ کر آدھا اتحیات یعنی عبدہ و رسولہ تک آپ پڑھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں۔ اب کھڑے ہونے کے بعد پھر الحمد شریف کے بعد پھر سورت پڑھیں، سورت پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح رکعت مکمل کریں، رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے پھر الحمد شریف آمین تک پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے۔ تو اب جو 3 رکعتیں آپ کی رہ چکی تھیں اب وہ آپ کی ادا ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو ترتیب ہے، امام کے ساتھ جو ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق آپ نے نماز پڑھنی ہے، یعنی امام کی جو پہلی رکعت آپ سے رہ جائے تو وہ پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھا جاتا ہے، ثنا جب پڑھنی ہے تو آپ کی جو علیحدہ وہ رکعت پڑھیں گے تو اس کے اندر ثنا بھی پڑھیں گے، سبحانک اللہم پڑھیں گے۔ 2 رکعتیں رہ گئیں تو پہلی 2 رکعتیں جو ہے وہ پر پڑھی جاتی ہیں، یعنی الحمد شریف کے بعد سورت بھی پڑھی جاتی ہے، تو جب آپ امام کے ساتھ نماز آپ کی جو ہے 2 رکعتیں رہ جائیں علیحدہ جب پڑھیں تو ان الحمد کے بعد آپ نے سورت بھی ان کے اندر پڑھنی ہے۔ اب امام کے ساتھ آپ کی جتنی رکعتیں بھی رہ جائیں، تحیات کی حالت میں جب بھی بیٹھیں گے تو آپ عبدہ و رسولہ تک یعنی آدھا تحیات پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔